یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحرا کے کنارے ایک پرانا شہر ہوا کرتا تھا۔ نام تھا زرین آباد۔ ریت کے سمندر کے بیچ میں یہ شہر ایک جزیرے کی طرح چمکتا تھا۔ لمبی محرابی گلیاں، چھتوں پر جھولتے چراغ، بازاروں میں خوشبودار اور کچی دیواروں پر تاریخ کے گہرے۔ یہاں اونٹوں کے قافلے آتے اور جاتے، اجروں کے جھولوں میں دنیا کے رنگ ابلتے، لمع کے حلقوں میں دانائی کے چراغ جلتے۔ کہیں ایک کونے میں درویش بیٹھا، نہ سجدہ لمبا کرتا رہتا، ایسے وقت اس کے سامنے رک جاتا ہو۔ لیکن اس شہر کی اصل پہچان صرف اس کی رونق نہ تھی، اس کی پہچان تھی اس کے 3 بادشاہ، ان دور، ان حکومتیں، ان فیصلے، اور وقت سب کچھ دیکھتا رہا۔ پہلا بادشاہ تھا شاہ فہد، شکل شاندار، آواز روبدار، دل شیر کی طرح مضبوط۔ اس کے بارے میں مشہور تھا شاہ فہد کے سامنے زبان سے پہلے کردار بولتا ہے۔ سلطنت نظم و ضبط سے بھری تھی، سپاہیوں کے قدم ایک ہی تال میں گونجتے، منصف میز پر ہاتھ مار کر انصاف سناتا، اور رعیت کہتی یہ بادشاہ کھوٹے کو کھوٹا اور سچے کو سچا کہتا ہے۔ شاہ فہد کی آنکھوں میں ایک اصول جھلکتا تھا، عزت کماؤ ورنہ راہ چھوڑ دو۔ ایک دن اس کے سامنے ایک معاملہ آیا۔ ایک معزز تاجر پر الزام لگا کہ اس نے ایک یتیم کے مال میں خیانت کی ہے۔ شہر لرز گیا۔ لوگوں نے کہا یہ شخص تو شاہ فہد کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، بادشاہ سے بچا لے گا۔ لیکن بادشاہ کے چوٹدار الفاظ عدالت کی فضا میں بجلی بن کر گرے۔ جو کمزور کے حق پر حملہ کرے وہ میرا ساتھی نہیں رہتا۔ اس نے اس شخص کو سزا دلوا دی۔ رعیت نے جشن منایا، لیکن وقت خاموش تماشائی نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد ایک قاصر سپاہی دربار میں لایا گیا۔ الزام تھا کہ اس نے شاہی خزانے کا ایک سکہ چرایا ہے۔ سپاہی کانپ رہا تھا اور وزیر نے سرگوشی کی، بادشاہ سلامت، یہ سکہ شاید غلطی سے کہیں گر گیا ہو، یہ سپاہی غریب ہے، علی خطا ہے۔ شاہ فہد نے سخت نگاہ ڈالی اور کہا قانون میں نرمی، پھر یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ سپاہی کو سزا ہوئی۔ لوگوں نے اس بار آواز دبائی۔ آہستہ آہستہ شہر میں ایک جملہ گردش کرنے لگا، عدل جو رحمت کے بغیر ہو پتھر بن جاتا ہے۔ وقت گزرا، بادشاہ کی نیت نیک تھی، مگر اس کے فیصلوں میں رحم کم ہوتا گیا۔ لوگ ڈرنے لگے، آوازیں بھٹکتی رہیں، سینوں میں قید ہونے لگی، اور پھر ایک دن عوام کے دلوں میں خوف کے ساتھ کن بھی جمع ہو گئی۔ سلطنت مضبوط تھی مگر دل کمزور، اور جب دل ٹوٹتے ہیں تو تاج زیادہ دیر سر پر نہیں رہتے۔ شاہ فہد کو تخت سے ہٹا دیا گیا، نہ بغاوت نہ خون، بس خاموش فیصلہ۔ لوگوں نے اس کے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دیا۔ وہ زندہ رہا مگر طاقت مر گئی۔ وقت نے کہہ دیا عزت فرض ہے مگر رحم فرض عظیم۔ پہلے بادشاہ کے بعد آیا شاہ رافع، نرم چال، دھیمی آواز اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، جیسے وہ اپنے لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھتا ہو۔ وہ کہتا تھا محبت سے حکومت کرو، دل جیتو، حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابتدا میں شہر جیسے سانس لے اٹھا، آوازیں آزاد ہوئیں، دربار کے دروازے کھلے، غلام آزاد ہوئے۔ شاہ رافع نے رونے والوں کو گلے لگایا، ٹوٹے ہوئے گھر آباد کیے۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن سکون کا ایک سایہ ہوتا ہے، اور اس سائے کا نام ہے کمزوری۔ کچھ لوگ نرم دل بادشاہ کے حسن سلوک کو خوف کی کمی سمجھنے لگے۔ دربار میں چاپلوس بڑھ گئے، اجروں نے نرمی کو موقع بنا لیا، جرائم نے سر اٹھایا، اہل عقل نے تنبیہ کی۔ بادشاہ سلامت، محبت کے ساتھ انصاف بھی ضروری ہے، مگر شاہ رافع کہتا رہا نفرت پھیلانے سے بہتر ہے کسی ظالم کو بھی معاف کر دینا، شاید وہ بدل جائے۔ وقت نے پھر فیصلہ کیا، جس دل میں صرف نرمی ہو وہاں کمزور شرماتے نہیں بلکہ بڑھتے ہیں۔ ایک رات سرحد پار کے لشکر نے حملہ کیا، رعیت بھاگی، سپاہی ڈگمگا گئے۔ شاہ رافع نے جنگ نہ لڑی، نہ سپاہ کو حکم دیا، بس دروازے کھول دیے، ہم خون نہیں بہائیں گے۔ شہر بچ گیا مگر حکمران نہ رہا، سلطنت کسی اور کی ہو گئی۔ لوگ محفوظ رہے مگر ان کے دلوں میں ایک سرگوشی رہ گئی، جو طاقت رکھتے ہوئے استعمال نہ کرے وہ طاقت رکھنے کے لائق نہیں۔ وقت نے صرف اتنا لکھا، نرمی خوبصورت ہے مگر جب نرمی میں طاقت نہ ہو کمزوری کہلاتی ہے۔ تیسرا بادشاہ، عاجزی اور اختیار کا رقص۔ پھر ایک نیا بادشاہ آیا، نام تھا شاہ زریاب، نہ بہت سخت نہ بہت نرم، دم توازن میں، سوچ گہرائی میں، اور دل خوف خدا سے بھرا ہوا۔ شاہ زریاب نے لوگوں کو بلایا اور کہا میں تخت کی عبادت کروں گا، تاج کا غلام بنوں گا، میرے فیصلے انسانوں کے لیے ہوں گے، میرا سر صرف ایک سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے۔ وہ سپاہ کو مضبوط رکھتا اگر ظلم کے ہاتھ کاٹ دیتا، وہ غریب کو دروازے پر کھڑا نہ رہنے دیتا اگر چور کو معاف بھی نہ کرتا۔ کہتا انصاف بغیر رحمت جبر ہے، رحمت بغیر انصاف کمزوری ہے۔ ایک دن اس کے پاس وہی معاملہ آیا جو پہلے بادشاہ کے پاس آیا تھا۔ ایک معزز شخص پر الزام لگا کہ اس نے ایک یتیم کے مال میں خیانت کی ہے۔ لوگ سہم گئے، تاریخ یاد کی۔ شاہ زریاب نے ملزم کو بلایا، ثبوت طلب کیے،
गवाह पूछे। यतीम को अपने हाथों से पानी पिलाया। नर्म आवाज में कहा कि अदालत है, यहाँ ना खौफ व ना उम्मीद, सिर्फ सच बोला जाएगा। साबित हुआ कि इल्जाम सही है। बादशाह ने फैसला सुनाया, मगर उसके अल्फाज तारीख में दर्ज हो गए। जालिम को सजा दो, मगर उसके अहले खाना को सहारा भी दो, वरना इंसाफ इंतकाम बन जाता है। इल्जाम साबित हुआ, सजा मिली, मगर खानदान की हिफाजत भी हुई। लोग कांपे, मगर सीने सुकून से भर गए। किसी ने फख्र से कहा, ये इंसाफ है। पत्थर की तरह सख्त मोम की तरह पिघला हुआ वक्त मुस्कुराया, शहराबाद रहा, सल्तनत बढ़ी, इल्म के चिराग रोशन हुए। शाह ज़रियाब की कब्र पर लिखा गया, जिसने तख्त को इबादत न बनाया, सल्तनत उसकी वफादार रही। लोग आज भी ज़रीनाबाद की गलियों में ये सरगोशी करते हैं। पहला बादशाह डर से गिरा, दूसरा कमजोरी से हारा, तीसरा इंसाफ और रहम के साथ जीत गया। और वक्त की दीवार पर ये अल्फाज कंदा हैं, ताकत अगर हुर्मत के बगैर हो जुल्म बन जाती है, मोहब्बत अगर अक्ल के बगैर हो गुलामी बन जाती है, और हुकूमत अगर खुदा के खौफ से खाली हो रेत की दीवार है। आदमी जीतता नहीं, साबित होता है। वक्त नहीं रहते, किरदार रहता है। वक्त कभी जल्दी नहीं करता, सिर्फ देखता है, और जब फैसला देता है थर बोलने लगते हैं।